قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کی، اس پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن ایک ڈیوائن بک ہے، یعنی کہ الہامی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی شفافیت کے تعلق سے واضح طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت نامہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، اوپر والے سے خوف کھانے والے ہیں۔ اب جو یہ شخص ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں، وسیم رضوی نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو ایک شیعہ شخص ہے، بلکہ شیعہ حضرات نے قابل ستائش اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے تمام اہل و تشیع علماء نے اس کو مسترد کر دیا، اور بڑے امام باڑہ لکھنؤ میں، ہندوستان میں شیعوں کا جہاں زور ہے تو لکھنؤ میں، وہاں بڑا قابل ستائش اقدام کیا گیا اور فوری طور پر اس کو مذہب سے ہی دور کر دیا گیا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس نے جن 26 آیات کی نشاندہی کی ہے، جن 26 آیات کو انہوں نے اپنی پٹیشن میں داخل کیا ہے اور عدالت عالیہ یعنی ہندوستان کی سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، ان کا تھوڑا سا جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ 26 آیات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کی مخالفت اگر ہم کریں تو عقلی طور پر ہی کرنی چاہیے، تو میں بالترتیب ان کو بتاتے جاتا ہوں۔ اس شخص نے جو حوالہ پیش کیا ہے عدالت کے اندر، تو وہ حوالہ پیش کیا ہے ایک عالم ہے جو اصلی طور پر مصر کے ہیں لیکن کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا نام مصطفیٰ خطاب ہے۔ انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے کلیئر قرآن کے نام سے، اور اس کی جو پہچان ہے اس قرآن کی، وہ اسپیشلی فار چائلڈ، یعنی بچوں کے لیے اسپیشل اس کو بنایا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ جو شخص ہیں متنازع ہیں، کنٹروورشل ہیں، خود ہی جو ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے بالترتیب لکھا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت انہوں نے نشاندہی کی ہے سورہ مائدہ کی، سورہ نمبر 5 ہے، اس کے آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور پھر نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، لہم مغفرہ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے گا اور ان کو بڑا اجر دیا جائے گا، بہت ثواب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مذہبی کانسیپٹ ہے اور ریلیجیس کانسیپٹ جو ہوتا ہے اس میں ثواب کی، جزا کی، سزا کی، جنت کی، جہنم کی، یہی باتیں کی جائیں گی، اور کچھ تو اس میں کوئی تھیوری تو نہیں دی جائے گی، کوئی فلسفہ تو نہیں بانٹا جائے گا، صاف صاف باتیں بتائی جائیں گی۔ اچھا کام کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کام کرو گے برا پاؤ گے۔ لہذا دوسری جو آیت انہوں نے درج کی ہے وہ لکھا ہے کہ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ یہ
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرعون نے جس وقت میں اعلان کر دیا، جب ان کو جیوتشی نے بتایا کہ بھائی فلاں قبیلے میں اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، ختم کر دے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ امید ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا نور نظر بن جائے گا، لہٰذا اس کو قتل مت کرو، امید ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ لوگ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ بھائی ظاہر ہے کہ آئندہ یہی بچہ ان کی حکومت کو تہو بالا کر دے گا۔ اب اس میں کوئی بھی متنازع بات نہیں۔ یہ دو آیت، تیسری آیت میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کو گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، پروانوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پروانے جو ہوتا ہے ایسے ہی لوگ اڑ رہے ہوں گے۔ تیسری جو آیت کی ظاہر ہے کہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے قرآن میں، اس سے کوئی دہل تو نہیں رہا ہے کہ ملک دہل گیا ہو اس سے۔ چوتھی آیت اذا رجت الارض رجا، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین کو تہو بالا کر دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، زلزلہ طاری ہو جائے گا زمین کے اندر میں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے بس کی تو ہے نہیں، اگر انسان کے بس کی ہے تو ایٹم بم، پرمانو بم جو بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے، سب سے پہلے مغربی ممالک نے، جو یوروپین ممالک ہیں وہی زمین کو، اب بیان میں آتا ہے کہ اگر اس بم کو گرا دیا جائے تو زمین تھرا جائے گی، لرزا جائے گی، قیامت کا منظر پیش کرے گی زمین، تو گنہگار وہی قرار دیے جائیں گے، انہی پر لگام لگائی جائے۔ پانچویں آیت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی پانچویں آیت سورہ نمبر 29 مومنون سورت اور پانچویں آیت ہے اس کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی کہ مومنین کا ذکر کیا جا رہا۔ سورہ مومن کا نام مومنون ہے اور ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمام نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے پیچھے اگر سیاق و سباق دیکھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے اچھی چیز ہے۔ سورہ نمبر 37 سورہ صافات ہے، اس میں بیان کیا دحورا ولہم عذاب واصب، عذاب کا ذکر کیا جائے۔ پھر سورہ حدید ہے، 57ویں سورت ہے، اس میں آیت نمبر 61 لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کے جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ خالص مذہبی معاملہ ہے اور بلیف کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ مسلمان یہ مانتا ہے کہ زمین و آسمان، بلکہ تمام مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک ایک ہے، سب مانتے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور نیکی بھلائی سب اسی کی طرف، ایسے امر جو ہیں وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورہ بینہ سورہ 98 ہے، آیت نمبر ہے 8، حالانکہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ سورہ بینہ کے اندر 28 آیت، یعنی 28ویں آیت کو کوٹ کیا ہے، اور ان 28 اس میں 28 آیت ہیں ہی نہیں سرے سے، صرف 8 آیتیں ہیں، اور یہ اپنا آپ کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہے کہ میں نے ریسرچ کیا ہے، بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد میں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ نمبر 61، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں 33ویں آیت کا، حالانکہ اس میں جو آیات ہیں صرف 11 ہیں، لہٰذا یہ بھی خارج کی جاتی ہے۔ پھر سورہ حج جو 22ویں صورت ہے، اس میں ہے ذالک من شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ پھر سورہ طٰہٰ یہ 20ویں صورت ہے، انا قد اوحی الینا علی من کذب وتولی۔ اس کے بعد سورہ نمبر 69 ہے، جس میں بیان کیا گیا فہل تری لہم من باقیہ۔ سورہ حاقہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی جو اقوام ہیں ان کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں
کہ تمہیں پرانی جو اقوام ہیں ان کا حالات نہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے؟ جب انہوں نے نہیں مانا ہے تو ان کو سخت دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر شرارے برسائے گئے، کسی کو اوپر بڑے دردناک آندھیاں چلائی گئی، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے اور مختلف طور سے عذاب دیا گیا تھا۔ پھر سورۃ توبہ یہ 9ویں سورت ہے جس کی 66ویں آیت کوٹ کی گئی ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سورہ نمل ہے 27ویں سورت ہے جس میں بیان کیا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ یہ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس جو ان کا واقعہ تھا اس کا ذکر ہے اس میں۔ اس کے بعد میں ان کا جو دعویٰ ہے سورہ قصص بیان کرتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ پھر انہوں نے سورہ 111 آیت نمبر 6 کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس صورت میں صرف 4 آیت ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ 9ویں آیت کا، حالانکہ 9ویں آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر سورہ مجادلہ جو 58ویں سورت ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد میں سورہ رحمان یہ 55ویں صورت ہے، اس میں والشمس والقمر بحسبان، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی مختلف بات نہیں ہے، متنازع بات نہیں ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی اس آیت کا ذکر کیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان والے ہیں یعنی اللہ پر خالص اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ہم نیک لوگوں کے ساتھ داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے۔ پھر انہوں نے سورہ ابراہیم کو کوٹ کیا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پھر دوبارہ آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ تم اپنے قوم کو نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر چلو، ضلالت و گمراہی سے، تاریکی سے اٹھا کر روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ان واقعات کا ان سے ذکر کیجیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں، سبق ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہایت صبر کرنے والے اور شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ فجر جو 89 صورت ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، آیت نمبر 4 کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور وہ رات آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس میں علماء نے، مفسرین نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ یہ ایام حج کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، شب برات کی بھی رات ہو سکتی ہے، مختلف ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی دوبارہ 14ویں آیت کو ذکر کیا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم۔ یہ سورہ ابراہیم 14ویں صورت ہے، اس کی آیت ہے جس میں پرانی اقوام کا پھر ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے 151ویں صورت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ پورے قرآن میں 114 صورت ہیں۔ کتنی صورت ہیں؟ 114، اور آیات کا ذکر 6666 آیتوں کا ذکر، اور بھی مختلف ذکر ہے، لیکن 6666 زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے 191ویں صورت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر صرف 114 صورتیں ہیں۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ بعد یہ تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایسی جو پروپیگنڈا ہوتے ہیں، ایسی واقعات جو ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ اب آپ لوگوں کے سامنے 26 آیتوں کا خلاصہ آیا کہ ان میں کیا اللہ رب العزت اقوام عالم سے اور خصوصی طور پہ امت مسلمہ کو کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے نہیں آتی ہمارے سامنے، لیکن اب ہمارے سامنے آیت آئی ہیں جن کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔